السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں لیٹ نائٹ پوڈ کاسٹ ود طاہر. اچھا، آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے ورچوئل ڈسکشن. اچھا، یہ ورچوئل ڈسکشن وہ نہیں ہے کہ آپ مثلاً ریموٹ ڈسکشن کر رہے ہیں اوور زوم فار ایگزامپل، یا ٹیمز پہ، یا کسی اور ایسے ورچوئل کمیونیکیشن چینل پہ. یہ ڈسکشن وہ ہے کہ اگر آپ فیس ٹو فیس نہیں ہیں، مثلاً کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے آپ کی جو ہے فیس بک پوسٹ کے تھرو، کوئی ٹاپک کسی نے پک کیا ہے، اس پہ بحث ہو رہی ہے، یا آپ کی ڈسکشن ہو رہی ہے ای میل پہ فار ایگزامپل، جہاں فیس ٹو فیس نہیں ہے. ایسی کوئی ڈسکشن جو فیس ٹو فیس نہیں ہو رہی. فیس جو ڈسکشن فیس ٹو فیس ہوتی ہے، اس کا جو ہے اس کا ٹیمپرامنٹ بھی فرق ہوتا ہے، اس کے جو ایٹیکیٹس میں فرق ہوتے ہیں. جو فیس ٹو فیس نہیں ہوتی، یہ جو آف لائن ٹائپ ہوتی ہے ڈسکشن، اس کا بالکل ایک فرق ہے. اس کا پروٹوکول ٹائپ کہہ لیں آپ. اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ فیس ٹو فیس ہوتے ہیں، جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں نا، پکچرز ورتھ 1000 ورڈز. جب آپ فیس ٹو فیس ہوتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کے ایکسپریشنز دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں نے کوئی فکرہ کہا یا کسی نے کوئی فکرہ کہا، تو آپ نے ایک دوسرے کے ایکسپریشن دیکھے، اس ایکسپریشن کو پھر آپ رسپونڈ کرتے ہیں، پھر اس حساب سے اپنے ورڈز چینج کرتے ہیں. لیکن جب آپ فیس ٹو فیس نہیں ہوتے، آپ ای میل پہ ایک بحث چل رہی ہے. میں نے میل کی کسی کو، اپنے کالگ کو میں نے میل کیے کہ یار تم نے یہ کام صحیح نہیں کیا. اب اس کو نہیں پتا کہ یہ جو میں نے فکرہ لکھا ہے، میں نے کس موڈ میں لکھا ہے. مے بی میں نے بڑی خوشی سے لکھا ہو سکتا ہے کہ میں نے مذاق کیا ہو، ایسا کوئی فکرہ ہو، یہ ہو سکتا ہے میں نے غصے میں لکھا ہو. اب اس کو نہیں پتا. وہ اگر اس نے اس فکرے کو جیسے لیا، اس نے اگر یہ زیوم کیا کہ میں نے غصے میں لکھا ہے اور میرا وہ مطلب ہم دونوں ایک لیول کے ہیں، تو مے بی وہ رسپونڈ اور طریقے سے کرے. اس طرح پر بحث خراب ہو سکتی ہے. اسی طرح فیس بک پہ ہے، یا کسی اور چینل پہ آپ کسی پوسٹ پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. میں نے کوئی پوسٹ کی، آگے سے اس نے پوسٹ کی. چونکہ آپ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوتے، نہ آپ سن رہے ہوتے ہیں، نہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ آپ سن رہے ہوتے ہیں. جب سن بھی رہے ہوتے ہیں آپ، تو پھر بھی آپ اپنی آواز کا جو ٹیمپو ہے اس سے جج کر لیتے ہیں اگلے بندے کا کہ ہاں بھائی وہ ذرا بندہ اس کا موڈ خراب ہو گیا ہے، تو میں ذرا چینج کروں اس طرح. لیکن لفظوں میں یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ پھر آپ خود ہی اپنے مائنڈ سیٹ میں زیوم کرتے ہیں کہ اس نے کیا کہا ہوگا. میں نے کوئی فکرہ لکھا، آپ نے خود زیوم کر لیا کہ یار اس نے یہ جو ہے نا میری بےزتی کی ہے. ٹھیک ہے نا. اور مے بی اس نے نہ کی ہو، مے بی وہ آپ سے بڑا ہو، اس نے آپ کو چھوٹا سمجھ کے کچھ کہا ہو، یا وائس ورثہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایج اس میں فیکٹر ہے، لیکن کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ فکرہ جو ہے اس میں اگر آواز نہیں ہے اور فیس نہیں ہے، تو اس فکرے کو پھر آپ نے ایک خاص طریقے سے پڑھنا ہے، ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کیا کہا گیا. تو یہ جو نان ویژول کمیونیکیشن ہے، اس میں بندے کو بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی بحث کی اور طرف نہ نکل جائے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ایسی آپ نے کوئی ڈسکشن سٹارٹ کر دی ہے، مثلاً پالیٹکس پہ، انتہائی سینسٹیو ٹاپک ہے آج کل، خاص طور پہ پاکستان میں. دوسرا مذہب پہ تو خیر بالکل نہیں کرنی چاہیے. مذہب پہ تو میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ مذہب پہ یہ ورچوئل کمیونیکیشن ہے یہ بالکل نہ کریں. ٹھیک ہے. وہ تبھی کرے اگر آپ فیس ٹو فیس بیٹھے ہوئے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. تو اس کیس میں آپ اپنے ڈسکشنز شارٹ رکھیں، بہت شارٹ. اگر آپ کی ورچوئل ڈسکشن ہو رہی ہے تو ایک دو پوسٹس بیک اینڈ فورتھ اینڈ یو ڈن. ٹھیک ہے. اگلا کنونس ہو نہ ہو، آپ کنونس ہوئے نہیں ہوئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے ایک پوسٹ پہ اپنا بتا دیا، اس نے بھی بتا دیا. پھر بے شک آپ ایک دفعہ اور اس کا ریبٹل دے دیں کہ ہاں بھائی نہیں میرا یہ ہے، وہ بھی بے شک ایک کر دے، تو یہاں پر کیس کلوز ہے. اس کے آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے آگے ڈسکشن کرنی ہے مزید، تو پھر آپ کال کر لیں، کسی ٹیمز پہ آ جائیں، کسی اور ایسے چینل پہ آ جائیں جہاں سے آپ بات کر سکیں یا فیس دیکھ سکیں، تو وہاں کریں. یہ ورچوئل ڈسکشن کبھی بھی اس کو لمبا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں ویسے کوئی آپ مطلب ایسے کسی نان سینسٹیو ٹاپک پہ کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا ٹاپک جو سینسٹیو ہو، اس میں یہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو ڈسکشن ہے یہ کسی غلط طرف نکلتی ہے. اگلا بندہ کچھ اور زیوم کرتا ہے، آپ نے کچھ اور کہا ہے، اگلے نے کچھ اور کہا ہے، اس کے دل میں کچھ اور تھا، آپ کے دل میں کچھ اور تھا. وہ جو امپریشن ہے ان لفظوں کا وہ غلط گیا، اگلے نے کچھ اور زیوم کیا اور وہ
کام خراب ہو گیا، ٹھیک ہے نا. پھر آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے یار میں نے یہ نہیں کہا، تو وہ پھر ایک اور طرح کی بحث ہو جاتی ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو سوشل میڈیا کی جو سو کالڈ اب ہم یہ جو بڑی ہماری ڈسکشنز ہوتی ہیں، اس کو بالکل شارٹ رکھیں 1-2 پوسٹ پہ، اس کے بعد آپ اس کو ڈریگ نہ کریں، ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں کوئی آج کل کے دور میں جو ہے کسی کو کنونس کرنا سوشل میڈیا پہ، اس کی جو پروبیبلٹی ہے وہ زیرو ہے، لٹرلی زیرو ہے، ٹھیک ہے نا. چاہے اگلا چھوٹا ہے، اگلا بڑا ہے، آپ کا جانے والا ہے نہیں ہے، ریگارڈلیس آج کل ہر بندہ جو ہے وہ ورچوئل اسکالر ہے. سب کے پاس گوگل ہے، سب کے پاس یوٹیوب ہے. اب ہر بندہ چاہے وہ 10 سال کا ہے، چاہے وہ 60 سال کا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اسکالر ہوں. میرے پاس چونکہ میں سرچ مار سکتا ہوں تو میں اسکالر ہوں. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ جس کو جو چیز نہیں آتی اس کو نہیں آتی، ٹھیک ہے نا. آج کل تو میں کسی کو اگر میں ایسا کوئی ٹاپک سٹارٹ کروں جس میں میری ایکسپرٹیز ہے، مثلاً کوئی بندہ جو ہے میتھس کا ایکسپرٹ ہے، میں تو خیر نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی ہے، کوئی پی ایچ ڈی ہے یا کوئی ایم ایس سی ہے، اس نے کوئی میتھس کا کوئی کمپلیکس اس نے ڈسکشن سٹارٹ کی. اب جو اگلا بندہ ہے سننے جو ریسیونگ اینڈ پہ ہے، اس نے کیا ہوا ہے مثلاً بی اے اسلامیات میں مثلاً. اب چونکہ اس کے پاس گوگل ہے، وہ گوگل پہ 2-3 سرچ مارتا ہے، یوٹیوب پہ 1-2 سرچ مارتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بس یہ 10 منٹ میں اب میں بڑا اسکالر ہو گیا ہوں، اب میں ایسے بحث کر سکتا ہوں. یہ نہیں پتا کہ اگلا بندے نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ماسٹرز کیا ہوا ہے. تو یہ جو ہمیں ایک فیک ایجوکیشن، فیک یہ جو ہمیں اسکالرشپ ہمیں یہ جو مل گئی ہے نا، یہ 10 منٹ والی سرچ والی، تو اس نے بڑا ایک کام خراب کیا ہوا ہے. پتہ آپ کو ککھ نہیں ہوتا، آپ 2 سرچیں مارتے ہیں سمجھتے ہیں کہ آپ اسکالر ہو گئے ہیں. تو اس لیے کسی کو کنونس کرنا سوشل میڈیا پہ یا ورچوئل ڈسکشن پہ وہ تو بھی امپاسبل ہے. اب اگلا نہیں کو سمجھتا میں آپ سے بڑا اسکالر ہوں. تو اس لیے اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کریں 1-2 پوسٹ میں اور ڈن. ہاں اگلے کو اگر شوق ہے بحث کرنے کا تو اس کو کہ بھائی کال کر لے، ٹیمز پہ آ جا، کوئی کیمرہ شیمرہ چلا لے اور اپنی شکل دکھا کے بات کر، ٹھیک ہے. تو پھر میں تمہیں سمجھاتا ہوں. اس طرح یہ جو ہے نا ٹائپنگ، یہ جو ٹائپ کر کے آپ ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں، اور نارملی جو لوگ ٹائپ کرتے ہیں نا زیادہ، جن کو یہ جو بڑے بڑے پیراگرافس اور 6-6 صفحوں کی چیزیں، وہ نارملی ان کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ بول نہیں سکتے. ان کے پاس یا کوئی نالج نہیں ہوتا یا کوئی اور پرابلم ہوتی ہے، کوئی شائی کسی وجہ سے، تو وہ بول نہیں سکتے. تو جب جو بندہ بول نہیں سکتا نا، اس کو پھر کمپنسیٹ کرتا ہے لکھ کے، وہ پھر لمبے لمبے پیراگراف، کہانیاں لمبی لمبی، مطلب ایک مشکل لفظ سرچ کر کے کہیں گوگل سے کہاں سے، تو وہ امپریس کرنے کیونکہ ظاہر آپ جب ٹائپ کرتے ہیں آپ کا پورا ٹائم ہوتا ہے، آپ ریئل ٹائم تو نہیں ہوتے نا، آپ اپنی لیجر میں آپ ٹائپ کر رہے ہیں، اب جہاں سے مرضی جو مرضی لے آئیں. لیکن جب بولیں گے کسی کے ساتھ تو آپ کو ریئل ٹائم وہاں پہ بولنا پڑے گا، تو وہ نہیں کر سکیں گے آپ. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ جب ایسی آپ مطلب کمیونیکیشن کریں تو اس کو بالکل شارٹ رکھیں، 1-2 رسپانسز اینڈ ڈن. آپ نے اپنا میسج کنوے کر دیا کہ بھائی میرا یہ میسج ہے، تو جانے تیرا کام جانے، اور وہ بھی یہی کہے کہ بھائی سر میرا یہ میسج ہے، آپ جانیں آپ کی مرضی ہے، آپ مانیں نہ مانیں مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے، میرا یہ میسج تھا، کیس کلوزڈ، ٹھیک ہے. تو یہ تھا میرا آج کا ٹاپک. اگر کسی کو اس پہ کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے تو مجھے بتائے، ورنہ اللہ حافظ، تھینک یو.